رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہ اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام عجب المرء بنفسہ احد حساد عقلہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے بنائے ہوئے اصول، نظام، سسٹم یا اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ انسان اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہنا کس کا مانتا ہے۔ یہ عرف عام میں سنا ہوگا نا کہ فلاں صاحب فلاں کی سنتے ہیں، فلاں صاحب فلاں کی مانتے ہیں۔ کیوں مانتا ہے؟ کوئی ریزن ہوتا ہے نا۔ کچھ ریزن ہوتے ہیں کہ جو بہرحال اچھے نہیں ہیں، کہ انسان مثلا اس کی طاقت سے ڈرتا ہے، اور جو دنیاوی خوف ہوتے ہیں ظلم وغیرہ کے، ظاہر سی بات ہے کہ اچھے ریزن نہیں ہیں کہ کسی ظلم کی وجہ سے کسی کی بات مانی جائے۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو اس سے زیادہ بلند ریزن ہے، اس سے اہم ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کو کسی پہ بھروسہ ہوتا ہے تب اس کی بات کو مانتا ہے۔ جب بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی بات کو نہیں مانتا ہے، کیونکہ جن پہ بھروسہ ہی نہیں، پتہ نہیں صحیح کہیں غلط کہیں، ہم کو گمراہ کر دیں، کیا کر دیں۔ روایت میں بھی ہے کہ جو جس کی بات کو سنتا ہے، یعنی یہ ماننا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ بس اگر کہنے والا یہ بات اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے تو سننے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر کہنے والا کسی اور کی بات کو کہہ رہا ہے تو سننے والا پھر شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات اگر سنی جائے تو یہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ تو انسان کو جس پہ بھروسہ ہوتا ہے اسی کی بات مانتا ہے۔ ایک طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنی دیر اللہ کی بات مانتے ہیں اور کتنی دیر اللہ کو چھوڑ کے زمانہ، معاشرہ، فیشن، رسم و رواج، کلچر، ایکٹر، پلیئر، فلاں فلاں فلاں، مالدار، ان لوگوں کی بات کو مانتے ہیں۔ اگر واقعی انسان ہفتے، 2 ہفتے، 1 مہینے، حتیٰ 1 دن بھی ان چیزوں کو لکھے تو ایمان کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ انسان کا ایمان کتنے % اللہ پہ ہے، اور نعوذ باللہ کتنے % اللہ کے علاوہ ان چیزوں پہ، کہ جن کی کوئی حقیقت بھی نہیں، عموماً اکثر اس میں سے بہت چھوٹے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے یہاں دلیل بن جاتی ہیں ہمارے کام کو بدلنے کے لیے، راستے کو بدلنے کے لیے، کہ جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، اور اتفاقاً بعض اوقات لوگوں کو وہی اچھا لگتا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ ہمیشہ وہی اچھا لگنا چاہیے، لیکن بعض لوگوں کو جہالت کی وجہ سے نہیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ کچھ زیادہ ہی لوگوں کی جب فکر کرتا ہے تو زیادہ ہی نکل جاتا ہے کچھ آگے۔ تو ایک طرف سے یہ ہم اپنی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی ہمارا اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ ہے، کتنا ایمان ہے۔ دوسری طرف سے یہی جتنا ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی بات کو مانتے ہیں، یہ در واقع تقوی پروردگار ہے۔ لیکن یہ بات ہو چکی ہے، بارہا ہوئی اور پھر انشاءاللہ ہوگی
کہ تقوی پروردگار اس ارادے سے یا اس شکل میں اللہ کی بات کا ماننا نہیں ہے کہ ٹھیک ہمارے سامنے سارے آپشن ہیں، کہیں ہم نے دنیا کی بات کو لے لیا اور کہیں اللہ کی بات کو لے لیا، سب کو نعوذ باللہ ایک فہرست میں کھڑا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب ایک فہرست میں کھڑے ہو گئے، کوئی چیز یہاں سے لے لی، کوئی چیز وہاں سے لے لی۔ تقوی اللہ کے نظام کو ماننا یعنی اللہ کے نظام کے پیکج کو ماننا، مکمل پیکج کو ماننا، اپنی پسند کے حساب سے اس میں سے انتخاب کرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ قصار امام ارشاد فرماتے ہیں، عجب المرء بنفسہ، کسی انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، بنفسہ ہی احد حساد عقلہ، خود پسندی یعنی اپنے نفس کو پسند کرنا، احد حساد عقلہ، یہ عقل سے حسد کرنے میں سے ایک چیز ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر عجب اس کے اندر پیدا ہو گیا، اپنے نفس کو پسند کر رہا ہے، ہمارا نفس یعنی ہمارا نفس یعنی ہم پرفیکٹ ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، ہمارے فیصلے صحیح ہوتے ہیں، ہماری باتیں صحیح ہوتی ہیں، ہم تو ہم ہیں، بس جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، ختم۔ یہ عجب ہے، جب انسان کے اندر ایسے حالات پیدا ہونے لگیں کہ اس کو اپنے عیب نہ دکھائی دیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بلند سمجھے، دوسروں سے اچھا سمجھے، اپنی بات کو سب پہ فوقیت دے، اپنی بات کو سب پہ تھوپے کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ایک دم صحیح ہے، یہ عجب ہے، خود پسندی ہے، اپنے کو پسند کرنا، پرفیکٹ سمجھنا اپنے آپ کو۔ امام کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی کہ جیسے یہ انسان اپنی عقل سے حسد کرتا ہے، اپنی ہی عقل سے حسد کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کرنا کیا ہے؟ تو واقع پہلے ہم اس کے بارے میں ایک دو جملے عرض کر دیں کہ یہاں پہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انسان کے ایک بہت پاورفل دشمن کی طرف اشارہ کیا۔ عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو دشمن ایکسٹرنل ہوتے ہیں، باہر کے ہوتے ہیں، وہ پاورفل نہیں ہوتے بنسبت ان دشمنوں کے کہ جو انٹرنل ہیں، جو اندر کے، اندر والے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ اگر انسان نے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کیا تو یہ زیادہ پاورفل ہے۔ خواہشات میں اگر انسان ملوث ہو گیا تو یہ زیادہ انسان کو برباد کرنے کے لیے پاورفل ہے۔ اسی طریقے سے مولا بتا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر انسان کے اندر عجب پیدا ہو گیا تو یہ عجب ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے عقل سے حسد کر رہا ہے۔ تو واقع مولا اس میں حسد کے جو برے اثرات ہوتے ہیں، جو برے آؤٹ پٹ ہوتے ہیں، جو نشانیاں ہوتی ہیں، اس کی طرف مولا اس میں اشارہ کر رہے ہیں، اور اسی میں اس بات کو کہ جب انسان اپنے کو پرفیکٹ سمجھنے لگے تو یہ ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے عقل سے حسد کر رہا ہے۔ تو واقع حسد کرنا کیا مطلب ہے؟ خوب جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو حسد اس کی دشمنی کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کر رہا ہے، پہلا حاسد ہے جو حسد کرنے والا ہے، دوسرا محسود ہے جس سے حسد کیا جائے، یہ حسد کر رہا ہے، یہ حسد کرنے والا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو حسد کرنے والا جو ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے، جس سے حسد کی جاتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو حسد کرے گا کیوں؟ حسد کیوں کرتا ہے انسان؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بلندی کو دیکھ کے جلنا، کسی کی اچھائی کو دیکھ کے جلنا، کسی کے پاس اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے جلنا۔ کوئی بھی چیز دیکھ کے جب جلن پیدا ہو اس کو حسد کہتے ہیں۔ کچھ ہے تو اس کے پاس تبھی تو یہ حسد کر رہا، تبھی تو جل رہا۔ کچھ نہ ہوتا تو کیوں جلتا یہ؟ تو اس کا مطلب کہ یہ طے ہے کہ جیسے ہی حسد کا معاملہ سامنے آیا، حسد کرنے یہ طے ہو گیا ایک دم کلیئر کہ حسد کرنے والا چھوٹا ہے، جس سے حسد کی جا رہی ہے وہ بڑا ہے۔
اب یہ جو حسد کرنے والا ہے خود اس کو بھی احساس ہے، بولو یہ کن الفاظ میں نہیں کہ فلاں چیز اس کے ہاں جلن پیدا ہو گیا تھا، فلاں اتنا بڑا عہدہ کیسے مل گیا، فلاں کا بزنس اتنا کیسے بڑا ہو گیا، اور فلاں نے تو مثلا ایسی گاڑی لے لی، فلاں کا تو مکان ایسا ہے، یہ ہے جلن۔ یہ سب چیزیں مادی چیزیں، روحانی چیزیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جلن کا باعث بنتی ہے۔ فلاں کی شہرت کیسے اتنی ہو گئی، فلاں کو لوگ کیوں مثلاً جو ہے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو حسد کا باعث بنتی ہیں۔ اب یہ اس چیز کے مقابلے میں حسد کرنے والا اپنے کو بڑا دکھانا چاہتا ہے۔ اب یہ کیسے دکھائے گا؟ سیدھی سی بات ہے کہ صحیح طریقہ جو اس کا پراپر ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی غلط نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ بھی اپنے اندر اچھی صفت پیدا کر لیجیے، اپنے آپ بڑے ہو جائیں گے۔ مشکل یہ ہے کہ حسد کرنے والا یہ اس صحیح راستے پہ نہیں چل کے شارٹ کٹ پہ جاتا ہے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ وہ یہ راستہ ہے کہ اب یہ اس سامنے والے سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ جب جلن پیدا ہوتی ہے تو دشمنی کرنے لگتا ہے۔ لہذا جو بھی اس سے ممکن ہوتا ہے شارٹ کٹ راستے میں، کیونکہ پراپر راستے سے نہیں جاتا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آتا، یہ جا نہیں سکتا، جو بھی اس سے ممکن ہوتا ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ چہرے کو بگاڑنا سمجھ رہے ہیں؟ بدنامی، اس کے بارے میں غلط باتیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کے عیوب کو، عیب کو، اس کے اندر جو کمیاں ہیں جانتا ہے تو اس کو فاش کرتا ہے، بتاتا ہے لوگوں کو، ارے فلاں اتنی تعریف اس کے اندر تو یہ پایا جاتا ہے، ہم نے تو خود دیکھا، ہمارے سامنے کی بات ہے۔ غیبت ہے، اللہ کی غیبت منع کی گئی، غیبت نہ کرے انسان۔ اور غیبت وہی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ آدمی کو یہ سمجھنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر ہے تو کیوں نہیں بیان کریں؟ اللہ نے کہا ہے نہ بیان کرو، اور بدترین گناہ کہا اس کو۔ ابھی ہم غیبت کے عنوان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، تو اب وہ اس کے عیب کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں نگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے، جو بھی نقصان، اگر نہیں مثلا اس کو لگتا ہے کہ نقصان، تو اس کی فیملی کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بچوں کو، بھائی کو، وغیرہ وغیرہ، یا اس کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مقام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بھی اس سے ہو پاتا ہے یہ اس کو جس طریقے سے بھی ہو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ حسد کرنے والا، جس کے اندر حسد کا مرض ہوتا ہے، حسد کی بیماری، یہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان میں خود پسندی پیدا ہو جائے، امام نے کیا مثال دی ہے؟ اور جو خود پسندی اگر پیدا ہو جائے تو یہ کیسے ہے؟ جیسے اپنی عقل سے حسد کر رہا ہو۔ جس کے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے کیا کرتا ہے؟ اس کے یہاں کیا مشکل ہوتی ہے؟ در واقع انسان کے پاس سے عقل کی طاقت کم ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا کم کر دیتی ہے یا بند۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو بتایا کہ صحیح معنوں میں عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے انسان، کام کرنا بند۔ اور ظاہر ہے انسان کے پاس جو بنیادی چیز ہے وہ عقل ہے، جب عقل ہی کام کرنا بند کر دے گی تو پھر انسان میں بچے گا کیا؟ جب انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے تو اب وہ غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ اب اس کے وہاں پہ حسد کرنے والا سامنے والے کے عیب کو ظاہر کر رہا تھا، اس کی جب عقل کام کرنا بند کرتی، اس کے اپنے عیب ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جو چھپائے رہتا ہے اپنے عیب ظاہر ہونے لگتے ہیں، کبھی اونچی اونچی بولنے میں اپنی باتیں کہہ دیتا ہے، کبھی سب کے سامنے فخر کرنے میں اپنی باتیں کہہ دیتا ہے، ہم نے تو آج ایسا کہہ دیا۔ عقل مند لوگ سن کے سمجھ جاتے ہیں، آج ہم نے اس کو مثلاً 4 باتیں سنا دی، تو عقل مند آدمی سمجھ رہا ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے سنانے کا، آپ نے اگر سنایا ہے تو یہ غلط ہے۔ تو یہ در واقع اپنے عیب کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ مثلاً اس کی وجہ سے جو آس پاس کے لوگ ہیں اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کی فیملی مشکلات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جب وہ غلطی کرتا ہے تو اپنی عجب میں جب غلطی کرتا ہے تو لوگ حتیٰ اس کی وجہ سے اس کی فیملی سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جو بھی اس کا مقام ہے وہ اس کو میں پرابلم آتی ہے، لوگ اس پہ انگلی اٹھانے لگتے ہیں کہ خوب یہ آدمی اس عہدے پہ کیوں، اس کا تو یہ حق بھی نہیں ہے، اور حتیٰ جو اس کے پاس مال، دولت، پراپرٹی، وہ بھی خطرے میں پڑنے لگتی ہے۔ تو دیکھیں وہ ساری چیزیں کہ جو حسد کرنے والا سامنے والے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ سارے نقصان عجب والے کے اندر خود بخود پیدا ہونے لگتے ہیں۔
اور سب سے بڑی چیز، اور جو یوں کہا جائے کہ ریزن ہوتا ہے ان چیزوں کا، وہ یہ کہ لوگ اس کی ہیلپ کے لیے، اس کے سپورٹ کے لیے، اس کے ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ امام کی یہ تعبیر کہ خود پسندی ایک طرح کا عقل کے ساتھ حسد کرنا ہے، یہ بہت بہترین تعبیر ہے اور نہایتی فصیح و بلیغ تعبیر ہے کہ امام نے ایک چھوٹے سے جملے میں خود پسندی کے بہت سارے نقصانات، بہت ساری چیزوں کو ایک دم کھول کے سامنے رکھ دیا۔ چونکہ امام نے ایسا کہا ہے کہ خود پسندی عقل سے جو حسد کی کرنے والے ان میں سے ایک ہے، اس کا مطلب دوسرے بھی ہیں۔ خود دوسرے کون سے ہیں؟ خواہشات نفسانی، اپنی رائے کو تھوپنا، تکبر، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے حسد کر رہا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو انٹرنل ہے، اس کے علاوہ جو ظاہری اور باہری چیزیں ہیں اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان اپنے دشمن یعنی اپنی عقل کا دشمن ہو جاتا ہے اس میں، جیسے خدا نخواستہ شراب پینے لگے یا اس طرح کی کوئی عیب اس کے سامنے آ جائے تو وہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جگہوں پہ، حتیٰ خود یہی کلمات قصار میں بھی مختلف جگہوں پہ جو جملات حسد کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں وہ بھی، یعنی اس میں کلمات قصار میں بھی ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی، کہ جو مختلف انداز سے آپ نے عجب کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ مثلا عجب سے انسان کو یہ نقصان ہے، عجب کو یہ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اصل جو انسان کے اندر عجب یا خود پسندی پیدا ہوتی ہے یہ اس کی جہالت کی نشانی ہے۔ خود پسندی آپ دیکھیں نا، تبھی تکبر یا خود پسندی یہ عموماً جاہلوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے، کہاں تک ہے دنیا ہے، کچھ نہیں، وہ تھوڑے کو ہی بہت سمجھتے ہیں، اپنے کو ہی سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جہالت کی وجہ سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے، انہیں اپنی حقیقت کے بارے میں بھی علم نہیں۔ بڑے سے بڑے انسان، رحیم شہین، طاقت، پاورفل، سب بعض اوقات ایک مچھر کی وجہ سے کبھی کبھی زندگی چلی جاتی ہے ان کی۔ کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ حلق میں پھنس گیا، زندگی چلی گئی، بڑی بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یا مثلاً بعض اوقات بہت سے ایسے افراد بھی ہیں کہ بہت بڑا اقتدار تھا، معلوم ہوا کہ ایک رات میں سب کچھ ختم ہو گیا، بہت بڑا سرمایہ تھا، معلوم ہے ایک رات میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ خوب آدمی کس چیز کی بنیاد پہ اتنا تکبر، عجب، خود پسندی کا، کوئی چیز اس میں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ خوب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خود پسندی ایک ایسی بری صفت ہے کہ اس کی جیسی بہت ساری دوسری بھی برے صفات ہیں کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ابھی ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس سے متعلق کچھ آیت اور روایت ہیں، وہ جلدی سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں اور گفتگو کو ختم کریں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 8، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن زین لہ سوء عملہ فراہ حسنہ، کیا وہ شخص کی جو اپنے اعمال کو جس کے لیے اپنے اعمال کو اس کے اس طریقے سے آراستہ کر دیا گیا ہو کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، کیا یہ مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی جو بہت بڑی بنیاد ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنے عمل اچھے لگنے لگتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خود پسندی تک پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو جو بھی عمل کر رہا ہے اس کے عیب کو تلاش کرنا چاہیے، اور کیا کہنا کا کوئی آ کے بتا دے کہ آپ کے کام میں یہ عیب ہے، شکریہ ادا کرے، اس کو قبول کرے، لیکن ہوتا کیا ہے، لڑنے لگتا ہے، اس کے دل میں بغض بیٹھ جاتا ہے، اچھا اس نے ہمارے کام میں عیب نکالا ہے، بتاتے ہیں اس کو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے عمل کو اس کے سامنے سجا دیا گیا ہے، سج گیا ہے، اس کا عمل خوبصورت ہو گیا۔ دوسری جگہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں
الاعجاب ضد الثواب و آفت الالباب. عجب، ثواب یہ سے والا نہیں کہ جو اس میں ہے عمل کا ثواب، یہ ساتھ سے ثواب. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کوئی چیز حقیقت کسی چیز کی صحیح ہونا. عجب جو ہے اس ثواب کی ضد ہے، یعنی کیا مطلب؟ غلط. عجب اگر انسان کے اندر ہوگا تو وہ صحیح کام نہیں کر پائے گا، اس کے اپوزٹ رہے گا، ضد ہے اس کی. اور عقل کے لیے آفت ہے. آفت معلوم ہے، جس چیز کے لیے آفت ہوتی ہے اس چیز کو ختم کر دیتی ہے. اگر عجب عقل کے لیے آفت ہے تو عجب عقل کو ختم کر دیتا ہے. دوسرے کے امام ارشاد فرماتے ہیں معجب لا عقل لہ، عجب کرنے والے کے پاس عقل نہیں ہوتی، بیوقوف ہے. جس کے اندر عجب ہو اس کے اندر عقل اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، یعنی ضد ہے دونوں ایک دوسرے کی. یا امام دوسری جگہ ایک اور حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں العجب راس الحماقہ، عجب حماقت کی جڑ ہے، بنیاد ہے. خود پسندی حماقت کی جڑ ہے. خوب، آخر میں ایک اس قول پہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ سے یہ قول نقل کیا گیا ہے، نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے ایسے بیماروں کا علاج کیا کہ جن کی بیماری علاج کے قابل نہیں تھی، اور اللہ کے اجازت سے اور اللہ کے حکم سے بہت سے مردوں کو ہم نے زندہ بھی کیا، لیکن ہم احمق کا علاج نہیں کر سکے. جو احمق ہوتے ہیں ان کا علاج نہیں کر سکے. سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول جناب عیسیٰ سے کہ آپ بتائیں کہ احمق کون ہے، کیسا ہوتا ہے احمق، کس طرح کے لوگ ہیں؟ تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہ جس کے اندر عجب و خود پسندی پائی جائے. احمق وہ ہے کہ جس کے اندر عجب اور اس کی جو بہت واضح صفت ہے، کلیئر، وہ یہ کہ اس کے اندر عجب اور خود پسندی پائی جائے. یعنی یہ عجب و خود پسندی سبب ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی اچھائیاں ہیں ساری اچھائیوں کو سمجھتا ہے ہمارے اندر پایا جاتا ہے. دنیا کی ہر اچھائی کو سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور جو بھی حقوق ہوتے ہیں سمجھتا ہے کہ سارے حقوق ہمارے ہیں، اس کے مستحق ہم ہیں. لیکن یہ وہ احمق ہے کہ جس کے علاج کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ عجب یعنی حماقت، تو ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو عجب سے بچائیں، تاکہ خود اپنے دشمن تو حد نہ بنیں، اپنے خلاف تو قدم نہ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد وصولة الحیدریہ. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد والعصمة فاطمیہ. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد والحلم الحسنیہ. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد وشجاعة الحسینیہ. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد والعبادة السجادیہ. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد والآثار الباقریہ. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد والمأثر الجعفریہ. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد
والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی بعض تاریخیں کی جو عالم اسلام کے عظیم ترین شہداء سے منسوب ہیں، البتہ اس زمانے کے، ورنہ اس سے پہلے یقیناً شہدائے کربلا اور شہدائے احد کی مثال نہیں ہے. عظیم ترین درجہ شہدائے کربلا کا ہے، اور اس سے پہلے جو عظیم ترین درجہ تھا وہ شہدائے احد کا تھا. موجودہ زمانے میں جو، اور خاص کر کے ان میں سے دو کے القاب مدافعین حرم میں سے، یعنی حرم کا دفاع کرنے والے. آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے، شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی مہندس، اور ایک آیت اللہ شیخ نمر کی جو اس سے پہلے البتہ سعودی عربیہ میں شہید کیے گئے اپنی حق بیانی کی بنیاد پہ، اور جس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جب حق بیانی ہو تو بڑی بڑی حکومتیں بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتی ہیں، کم سمجھتی ہیں، اس کے مقابلے میں اقتدار چھوٹے پڑ جاتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آج دنیا میں بہت زیادہ اس بات پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے حق بیانی روکی جائے. اگر آپ اس جہت سے دنیا کو دیکھیں، یہ بھی ہمارے موضوع نہیں ہے ہمارا، اور ہمارا ارادہ نہیں تھا، لیکن بات آئی تو ہم عرض کرتے چلیں کہ آپ غور کریں، مختلف پہلو سے، مختلف انداز میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف جو الگ الگ معیار ہیں اس پہ اگر آپ دیکھ لیں تو کس طریقے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حق بیانی روکی جائے. پورے چینلز خریدے جاتے ہیں حق بیانی روکنے کے لیے، ہزاروں کروڑ خرچ کیا جاتا ہے حق بیانی روکنے کے لیے. کتنی قیمتی چیز ہے حق بیانی. سوچئے کہ یہ اتنی قیمتی چیز جس انسان کے پاس ہوگی وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا، ہے نا. اتفاقاً خریدنے میں یہ بہت مہنگی چیز ہے، اپنانے میں بہت سستی ہے. مال دنیا کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے سستی نہیں ہے. شیخ نمر نے اپنی جان دی کہ نہیں دی؟ قربانی کے اعتبار سے سستی نہیں ہے. قیمت ادا کرنے والا، چونکہ اس کی ویلو ہے، لہٰذا وہ جان کی بھی قیمت ادا کرتا ہے حق بیانی کے لیے. اور جو سمجھتا ہے وہ ادا کرتا ہے، جو نہیں سمجھتا ہے وہ ادا نہیں کرتا، کیونکہ وہ ناسمجھ ہے، جاہلین میں سے ہے، وہ کیسے ادا کرے گا. تو اہم ترین چیز ہے حق بیانی، اس کے خلاف پولیٹکس، اس کے خلاف فلاں اتنے سارے مسائل. ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں یہ شہید کیوں ہوئے. دو تین چیز ہے، البتہ شہید ہونے کے جو علل و اسباب ہیں اس میں بہت سارے علل و اسباب ہیں. جب ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو کچھ چیزیں ہمارے لیے کھل کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلی چیز جو کھل کے سامنے آئے گی وہ ہے دشمن شناسی. اہم ترین موضوع. انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اگر دشمن شناسی ہو، اور نہیں ہو تو برباد ہو جاتی ہے انسان کی زندگی. کیونکہ اگر انسان کے پاس دشمن شناسی نہ ہو، انسان دشمن کو نہ پہچانتا ہو، تو اپنی ہی زندگی کو، اپنے ہی معاشرے کو خود سے برباد کر لیتا ہے. اور دشمن شناسی ہو تو دشمن کو جب پہچان لیتا ہے تو نہ یہ کہ اپنے کو، اپنے پورے معاشرے کو بچا لیتا ہے.
لہٰذا ایک طرف سے جو گمراہ لوگوں نے دشمن پہچنوایا اور دشمن سے متعلق لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، کام پہ لگانے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ، وہ ایک روش دیکھی، اور ایک روش ان لوگوں کی دیکھی جن کے اندر بصیرت پائی جاتی تھی، دشمن کو پہچانا۔ خود کس نے دین کو بچایا؟ کس نے ائمہ کے حرم کو؟ خود یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا کھل کے، کہ جو الگ الگ روش اسلام کے نام پہ الگ الگ طریقے ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے آؤٹ پٹ کیا ہے ہمارے لیے، اس کے نتیجے ہمارے سامنے کیا ہیں؟ دوسری چیز جو خود شہداء کے اندر بہت اہم صفت ہے، کہ جس کو یہ بھی وہ صفت ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں بہت آسانی سے اور اہم ہے، وہ یہ کہ شہادت کا جو جذبہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے، کیسے ان کے اندر یہ شہادت کا جذبہ پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے کہ مثلا ایک مرتبہ انہوں نے حق کو پہچانا اس کی قیمت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ اپنے اندر قربانی کا جذبہ ہے، کہ ہم اس راستے میں سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم ہے۔ دیکھیں، شہداء کا ذکر، شہداء کی باتیں، یہ اس لیے اہم ہے، یہ جو بنایا جاتا ہے، یہ اس لیے منایا جاتا ہے، پروگرام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے شہداء کی تعلیمات لوگوں تک پہنچے۔ انہوں نے جو ایک زندگی گزاری ہے وہ پوائنٹس لوگوں تک پہنچے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خالی یہ کہہ دیں کہ ہاں بہت اچھا کام کیا؟ نہیں، ہم جا کے شہداء پہ پہچنوایا جا رہا ہے ان کو۔ پروگرام میں ہو سکتا ہے ایک اسپیچ ہو، 2 اسپیچ ہو، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کا پروگرام ہو، اس میں سارے حق نہیں ادا ہو سکتے ہیں، ساری باتیں نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن جب ہم کو آشنائی ہو گئی کہ مثلا فلاں شہید نے یہ کام کیا، ان کا راستہ یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا، اتنی بڑی قربانی دی، تو اب جا کے ہم ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی سے متعلق جو باتیں، چیزیں، ان کو حاصل کریں۔ اصل تو وہ مقصد ہے نا۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آ کے صرف ان کا نام لے لیا، اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے حالات، ان کی بایوگرافی، ان کے کام کرنے کی روش، اور پھر اس پوری زندگی میں وہ کون سا ایسا عمل رہا ہوگا کہ جو اللہ کو بے انتہا پسند آ گیا، کہ اللہ نے ان کو اتنی عظیم موت دے دی۔ شہادت یعنی عظیم موت، شہادت یعنی بہترین موت، شہادت یعنی بے مثال موت۔ یہ عظیم موت عظیم زندگی کے بدلے میں ملتی ہے، بہترین موت بہترین زندگی کے بدلے میں ملتی ہے۔ یہ خوبصورت موت خوبصورت زندگی کے بدلے میں ملتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی اللہ کے مطابق نہ ہو اور موت اللہ کے مطابق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر موت ویسی چاہیے تو زندگی بھی ویسی ہی گزارنی پڑے گی۔ لہٰذا اگر آپ شہداء میں دیکھیں تو شہداء کے اندر ایک جو بہت بڑا اور عظیم جذبہ پایا جاتا ہے وہ قربانی کا۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا بس گئے اور خود شہید سلیمانی کی، جن کو مالک اشتر زمان کہا گیا ہے نا، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پہلو پہ گفتگو کی تھی، ایسی تھوڑی مالک اشتر کہہ دیا گیا ہے، لفاظی تو نہیں ہے۔ دیکھا گیا کہ اس آدمی کے اندر مالک اشتر کی سیرت کو اپنانے کا جذبہ تھا، کوشش تھی، اور الامکان اس سیرت پہ چل رہے تھے، وہ صفات پائے جاتے تھے مالک اشتر کے۔ مالک اشتر کی صفات کا مطلب کیا؟ نہیں، اسلام کا نظام، اسلام کا سسٹم۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ جا کے جنگ کے فنون میں بہت ماہر تھے، نہیں، جنگ کے فنون کے ساتھ ساتھ اخلاق میں بھی مہارت تھی، عبادت بھی اسی اعتبار سے تھی، اہل بیت کی محبت بھی اسی اعتبار سے تھی، یہ ساری چیزیں۔ لہٰذا ایک بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کسی مومن برادر کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، اپنے کسی بھائی کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، اپنے سماج کے لیے قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ تو بہت ابتدائی چیز ہے، جو راستہ شہادت تک جاتا ہے اس کی بہت بنیادی ابتدائی چیز ہے۔ لہٰذا اب آپ سوچئے کہ جس راستے کے ان افراد کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ جو اس راستے پہ کمال پہ پہنچے ہوں، اور ہم تعریف کہاں کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے تو ہم راستے کے باہر بیٹھ کے تعریف کر رہے ہیں۔
یہ تعریف حق کے تعریف کو ادا نہیں کرتی، یہ ذکر اس ذکر کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ ذکر کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اس راستے کو اپنانا ہوگا، اس راستے پہ چلنا ہوگا۔ شروع کریں، پہلا قدم رکھیں، کار ہے خیر، نیک کام کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اور دوسرے راستے کھول دیتا ہے، وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا شہداء نے جو گھوم گھوم کے قاسم سلیمانی، ابو مہدی مہندس، یا ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو آیت اللہ شیخ نے، ان لوگوں نے جو کام کیا، جو خدمات کی، کس طرح کی خدمات انجام دیے ہیں، کس طرح سے لوگوں کی یا دین کی خدمت کی، گھوم گھوم کے لوگوں کی خدمت کی۔ کبھی ان کے اندر یہ فرق نہیں تھا کہ فلاں ملک کا ہے، فلاں ہندوستان سے متعلق بھی کتنی باتیں ہیں کہ جو بھی کھل کے سامنے آئی، ہیلپ کی انہوں نے، مدد کی۔ فلاں ملک کا ہے، یہاں کا ہے، وہاں کا ہے، نہیں، کبھی بھی کہیں بھی ضرورت ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ زندگی تھی کہ جو زندگی اپنے لیے کچھ تھی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیابان میں جنگل میں جاتے تھے تو اس لیے کہ بہت ان کو اچھا لگتا تھا، پسند تھا۔ ان کے لیے سردی نہیں تھی، گرمی نہیں تھی، موسم کی تبدیلی ان پہ اثر انداز کیوں؟ اس لیے کہ اچھا لگتا تھا؟ نہیں، اس لیے کہ ضرورت تھی وہاں پہ۔ مطلب کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں مار دیا تو اللہ نے بھی اپنے راہ میں ان کی موت کو قبول کر لیا۔ یہ ہے شہادت، اور اس طریقے سے انسان شہادت کے درجے پہ پہنچتا ہے، جتنا ہم اپنی زندگی میں اپنے نفس کو ماریں گے۔ اور پھر یہ وہ نفس کی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، یہ قوی ترین نفس ہو جاتا ہے، مضبوط نفس ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جب تک قاسم سلیمانی زندہ تھے، دشمن کو ان کے ظاہری طاقت کا اندازہ تھا، حقیقی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا دشمن۔ لہذا اس نے مارا، قتل کر دیا، قتل ہو گئے۔ اب وہ جسم نے تو اپنا کام کرنا بند کر دیا نا، ابھی تو موت آ گئی، لیکن نفس کی طاقت کا کام باقی رہا۔ اسی لیے وہ مشہور جملہ ہے کہ دشمن کو اندازہ نہیں تھا کہ شہید قاسم سلیمانی سردار قاسم سلیمانی سے زیادہ طاقتور یا دشمن کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اب جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ان کے نفس کی قربانیوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ دنیا کا اصول ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے بھول جاتے ہیں، حتیٰ اپنے گھر کے مرحومین کو۔ لیکن اللہ کی راہ میں جو لوگ جان دیتے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کی یادیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کی بہت واضح اور کلیئر مثال ہمارے سامنے ہے۔ خوب بہت زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا ہے، ہمیں ان دو چیزوں پہ تفصیلی گفتگو کرنی تھی، لیکن بہرحال صرف اشارہ کر دیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے وہاں پہ جو بھی شیعوں کا وجود ہے، جو حالات ہیں، اس کی بنیاد پہ مدینہ منورہ کے ایک شیعہ عالم دین شیخ قاسم العمری کو 4 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ اور مسئلہ یہ شیخ عمری ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اہل سنت علماء، شیعہ علماء ہیں کہ جو سیاسی اعتبار سے یا دوسرے بہانے سے سعودی حکومت کے جیلوں میں ہیں۔ یہ ایک واقعی اس کی درندگی ہے، ظلم ہے کہ جو بہت کھل کے سامنے آیا۔ دوسری طرف سے جو نظام کے خلاف دشمن کوشش کر رہا ہے اور بے پناہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو، دشمن ایسا چاہ رہا ہے غلط بیانی سے کام لینا کہ حجاب پسند نہیں ہے خواتین کو، لوگوں کو، اور مختلف جگہوں پہ اس طرح کے جھوٹے پروٹیسٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں ایسے پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں کہ جو واقعی ہیں اور سچے، اور الحمدللہ وہ تحریک جو باطل تھی وہ تقریباً ختم پہ ہے، اور یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی قم میں خواتین نے ایک جلوس نکالا ہے حجاب کی حمایت میں۔ ظاہر ہے عورتیں ہیں، ان کو حجاب کرنا، عورتوں کے لیے حجاب ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے مشکل ہے، جب عورتیں خود کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، تو اب آپ بیچ میں کیوں بلا وجہ دلالی کر رہے ہیں؟ اب آپ کیوں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ خوب عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم کو پسند ہے، ہمیں چاہیے۔ لہٰذا آپ اس طرح کی چیزوں کو بیچ میں
چھوڑ دے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔